لیکن جن کا آغاز بھی اچھا انجام بھی اچھا، ان کا عالم یہ ہے، وہ فرماتے ہیں موت کے بارے میں فرماتے ہیں واللہ ما کنت الا کقارب ورد وطالب وجد. امیر المومنین فرماتے خدا کی قسم موت میرے لیے ایسے ہی ہے کہ جب موت میرے سامنے آ جائے تو گویا رات کی تاریکی میں پانی کی تلاش میں ٹھوکریں کھاتے ہوا انسان کو اگر پانی اچانک مل جائے اسے کتنی خوشی ہوتی ہے، جتنی خوشی اسے ہوتی ہے اتنی خوشی علی کو موت کا چہرہ دیکھ کر کے ہوتی ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. ما کنتو ما کنتو الا کقارب ورد وطالب وجد. اور کچھ وہ ہیں، اکثریت ان کی ہے کہ موت کا چہرہ سامنے آیا، زندگی بھر سمجھایا گیا، نصیحت کی گئی، واعظوں کے واعظ کو توجہ نہیں دیا، ناصحین کی نصیحت کو ٹھکرا دیا. اب جو موت کا ہنگام آ گیا اور اب چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اب پروردگار سے گڑگڑاتے ہیں. قرآن نے اس کی منظر کشی کی ہے. حتی اذا جاء احدهم الموت. کچھ افراد وہ ہیں جب ان کی موت کا ہنگام آ جاتا ہے، ملک الموت سامنے آ گئے، جنت دکھنے لگی، جہنم دکھنے لگا، جنت میں جانے والے بھی دکھ رہے ہیں، جہنم میں جانے والے بھی دکھ رہے ہیں، جہنم میں جلنے والے بھی نظر آ رہے ہیں، ساری کیفیات سامنے، دامن خالی، ہاتھ خالی. اب خدا سے کہتے ہیں رب ارجعونی، گڑ گڑاتے ہیں میرے پروردگار پلٹا دے. ملک الموت کو ادھر پلٹا دے، ہمیں ادھر پلٹا دے. رب ارجعونی، پلٹا دے، تھوڑی سی عمر اور دے دے. کاہے کے لیے؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ جو نیک اعمال ہم نے نہیں کیا ہے جا کے انجام دے لیں، جو جنت کا سامان نہیں کیا ہے ہم نے جا کر کے جنت کا سامان فراہم کر لیں. اللہ کا جواب کیا ہے؟ کلا، نہیں، ہرگز نہیں، اب نہیں دوں گا، اب نہیں دوں گا. اللہ کی صفت کیا ہے؟ کریم ہے نا. اللہ کی صفت کریم. ایک ہوتا ہے سخی، ایک ہوتا ہے کریم. سخی وہ ہے جو مانگے سے دیتا ہے اور کریم وہ ہے جو بے مانگے دے دیتا ہے. اللہ کریم ہے نا، بے مانگے دیتا ہے. یہ پہلی زندگی جو ہمارے پاس اس وقت کی ہے، یہ ہم نے اللہ سے جو ہے مانگی تھی زندگی. ہے کوئی آپ میں سے اس نے اپلیکیشن اللہ کو دی ہو کہ ہمیں پیدا کر دے، ہمیں دنیا میں بھیج دے؟ یہ پہلی زندگی تو اللہ نے بے مانگے دی ہے نا. پہلی زندگی اللہ نے بے مانگے دی. جو خدا بے مانگے زندگی دے رہا ہے، اب اسی خدا سے یہ بندہ خدا مانگ رہا ہے. خدایا تو نے 70 برس 60 برس 80 برس 90 برس بے مانگے دے دیا، چند برس اور دے دے، چند برس اور دے دے. اب مانگ رہا ہے. کریم تو بے مانگے دے دیتا ہے، مگر یہ کیسا کریم ہے؟ کہتا نہیں دیں گے. کلا، نہیں دیں گے. معبود تو کریم ہے. یہ کرم کا تقاضا نہیں ہے، یہ کرم کی پہچان نہیں ہے، یہ کرم کی علامت نہیں ہے. بھیکاری مانگ رہا ہے تو انکار کر رہا ہے. ایسا بھی تو نہیں کہ تیرے پاس زندگی ختم ہو گئی ہے، اسٹاک ختم ہو گیا. نہیں، تو قادر ہے نا، تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے، دے دے. مگر پروردگار کہتا کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ بکواس کر رہا ہے، اب اسے کچھ نہیں ملنے والا ہے. من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اب اسے قیامت تک برزخی میں رہنا ہے. خدایا یہ کیسا کرم ہے. عجب نہیں کہ پروردگار جواب دے، ہاں میں کریم ہوں، میں کریم ہوں. کریم بے مانگے دے دیتا ہے، مگر کریم ہر چیز نہیں دیتا. جو چیز فائدے میں ہوتی ہے وہی دیتا ہے. اگر کریم سے زہر مانگیں گے تو کریم دے دے گا؟ کریم سے موت مانگیں گے کریم دے دے گا؟ کریم سے بیماری مانگیں گے تو کریم دے دے گا؟
کریم وہی چیز دیتا ہے جو ہمارے فائدے میں ہو. اگر دوسری زندگی ملنا ہمارے فائدے میں ہوتا تو خدا دوسری زندگی دینے سے انکار نہ کرتا. عزیزو، اللہ نے دوسری زندگی دینے سے انکار کر کے شیطان کے بہکانے کا راستہ بند کر دیا. اگر اللہ نے یہ نہ کہا ہوتا بس ایک دفعہ زندگی دیں گے دوبارہ نہیں دیں گے تو شاید ہی اس پہلی زندگی میں کوئی انسان اچھا کام کرتا. ہر انسان یہی سوچتا اس زندگی میں چلو موج مستی کرتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، جب مرنے لگیں گے اللہ سے ایک زندگی اور مانگ لیں گے، دوسری زندگی میں نیک متقی پرہیزگار انسان بن کر کے جنت کے حقدار بن جائیں گے. دنیا میں بھی عیاشیاں کر لیں گے اور آخرت کی جنت بھی کہیں نہیں گئی ہے. شیطان یہی بہکاتا نا. اللہ نے یہ اعلان کر کے بس ایک زندگی دی ہے دوبارہ نہیں دیں گے، شیطان کے بہکانے کا راستہ بند کر دیا. یہ دوسری زندگی تمہارے فائدے میں نہیں ہے، دوسری زندگی تمہارے گھاٹے میں ہے. اور اگر اللہ دوسری زندگی دے بھی دیتا نا پھر بھی یہ انسان دوسری زندگی میں بھی اچھے کام نہ کرتا، شیطان پھر بہکاتا. اما جو اللہ دو زندگی دے سکتا ہے وہ تیسری بھی زندگی دے سکتا ہے. دوسری میں بھی موج مستی کرو، جب مرنے لگنا تو اللہ سے تیسری زندگی مانگ لینا، تیسری زندگی میں اچھے انسان بن جانا. عزیزو، ایک جگہ تو وہ ہونی چاہیے کہ جہاں اب آخری حد ہے، اس کے بعد نہیں ملنا ہے. اللہ نے ہمیں مہلت کم تو نہیں دی ہے نا، مہلت ہی تو مانگ رہے ہیں، سدھرنے کے لیے موقع ہی تو مانگ رہے ہیں نا. رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. کیا اللہ نے مہلت کم دی؟ اللہ نے مہلت کم دی. جس دن پہلی مرتبہ جھوٹ بولا تھا اللہ اگر چاہتا تو گونگا بنا سکتا تھا کہ نہیں؟ جب پہلی مرتبہ کسی مومن کی غیبت کی تھی اللہ گونگا بنا سکتا تھا یا نہیں؟ پہلی مرتبہ کسی کو دھوکہ دیا تھا اللہ بولنے کی طاقت چھین سکتا تھا یا نہیں؟ پہلی مرتبہ جب کسی نامحرم چہرے پہ نگاہ ڈالی تھی اللہ اندھا بنا سکتا تھا یا نہیں؟ پہلی مرتبہ جب کسی کی غیبت سنی تھی، پہلی مرتبہ جب حرام آوازیں سنی تھی اللہ بہرا بنا سکتا تھا یا نہیں؟ پہلی مرتبہ جب کسی یتیم پہ ہاتھ اٹھایا تھا اللہ شل کر سکتا تھا یا نہیں؟ پہلی مرتبہ جب محفل گناہ میں گئے تھے اللہ چلنے کی طاقت چھین سکتا تھا یا نہیں؟ یہ پوری زندگی مہلت ہی تو ہے اور کیا ہے؟ یہ پوری زندگی مہلت کے سوا کچھ اور ہے. اللہ بہرا بنا سکتا تھا مگر بہرا نہیں بنایا، اندھا بنا سکتا تھا مگر اندھا نہیں بنایا، گونگا بنا سکتا تھا مگر گونگا نہیں بنایا. مہلت دیتا گیا، شاید بندہ سدھر جائے، شاید اس کی اصلاح ہو جائے. آج جھوٹ بول رہا ہے، کل توبہ کر کے ذکر خدا میں مصروف ہو جائے گا. آج نامحرم چہروں کو دیکھ رہا ہے، کل توبہ کر کے روضہ حسین کی زیارت کرے گا. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. یہ ساری زندگی مہلت ہے. عزیزو، یہ زبان نہیں بولتی ہے. ہم سمجھتے یہ زبان کا ہنر ہے، زبان کا فن ہے، زبان بولتی ہے. نہیں، یہ اللہ کی مشیت بولتی ہے. یہ مشیت خدا بول رہی ہے. خدا اگر چاہتا تو ہمیں چپ کرا دیتا. لاکھ کوششوں کے باوجود یہ زبان بول نہ پاتی. آج اگر منبر پہ بول رہے ہیں یہ ہمارا ہنر نہیں ہے، یہ خدا کی مشیت ہے جو بلوا رہی ہے. اور ایک دن آئے گا جب اللہ اس زبان سے بولنے کی طاقت چھین لے گا، بولتی بند ہو جائے گی. قرآن مجید میں ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. خدا قیامت کی منظر کشی کر رہا ہے جب اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہے. محمد عسکری اللہ کی عدالت میں پیش ہوئے ہیں، نامہ اعمال پیش ہے.
मोहम्मद अस्करी ये बताओ तुमने ये गुनाह किया था? जाहिर सी बात है कि जबान को तो झूठ बोलने की प्रैक्टिस तो हो चुकी है ना। इंसान की फितरत में झूठ बोलना नहीं है, याद रखिएगा। इंसान की फितरत में झूठ बोलना नहीं है। ये तो माँ बाप डांट डांट के झूठ बोलना सिखाते हैं। माँ बाप, माहौल, दोस्त अहबाब, भाई बहन डांट डांट के झूठ बोलना सिखाते हैं। आपको देखना है बच्चा जो अभी अपनी फितरत पर है, अभी माँ बाप ने उसे यहूदी और ईसाई नहीं बनाया है, जो अपनी फितरत पर है, मोबाइल की घंटी बजी, आजकल माशाल्लाह बच्चे जल्दी दौड़ते हैं, छट से जाके बच्चे ने उठा लिया मोबाइल, हेलो, उधर से आवाज आई घर में पापा हैं। अब वो अंकल हैं जिनसे पापा नहीं मिलना चाहते। झट से पापा ने कहा बेटा कह दो कि पापा घर पे नहीं है। बच्चा क्या कहता है? अंकल पापा कह रहे हैं हम घर पे नहीं हैं। अंकल पापा कह रहे हैं, झूठ बोला उसने, 100% सच। अब पापा ने डांटा, नहीं ऐसे नहीं कहो, ये मत कहो पापा कह रहे हैं, अपनी तरफ से कहो, यानी सच ना बोलो, झूठ बोलो। देखिए झूठ बोलना आसान काम नहीं है। जो पहली मर्तबा झूठ बोलते हैं हकलाने लगते हैं, लुकनते ज़बान आ जाती है, पसीना पसीना हो जाते हैं, लेकिन बाद में मश्क करके इतने माहिर हो जाते हैं, इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं कि कोई सच क्या बोलेगा। अब क़यामत के दिन जब अल्लाह की बारगाह में पहुंचा, अल्लाह ने पूछा मोहम्मद अस्करी तुमने ये गुनाह किया था, तुमने फला की ग़ीबत की थी। परवरदिगार मेरी शक्ल देख, भला लगता है कि मैं ऐसा कर सकूंगा? तुमने फला का कत्ल किया, अरे मुझसे तो मच्छर भी नहीं मारा जाता, साफ इनकार कर देते ना, प्रैक्टिस हो चुकी है। परवरदिगार कहता अब इसे चुप करा देंगे, अब उससे पूछेंगे जिसको झूठ बोलने की प्रैक्टिस ही नहीं है, जिसको आदत ही नहीं है। अल-यौम नख्तमु अला अफ़वाहिहिम, जबान पे ताले लग गए, अब जबान नहीं बोलेगी। तो कल्लमुना अयदीहिम, अब हाथ बोलेगा। जो चुप थे वो बोलेंगे, जो बोल रहे थे वो वहां चुप करा दिए जाएंगे। तो बोलना जबान का हुनर नहीं है, ये तो परवरदिगार का हुनर है, जिस चीज में चाहे कलाम पैदा कर दे। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो कल्लमुना अयदीहिम, वतशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सबून, पैर गवाही देगा उन बदकारियों की जिन्हें अंजाम दिया है। फला महफिल गुनाह में गए थे, पैर कहेगा हाँ हाँ परवरदिगार हमारे जरिए तो गए थे। बदन का रुआ रुआ गवाही देगा, खाल बोलेगी, जो सब चुप है ना ये सब बोलेंगे, खाल बोलेगी। इंसान परेशान हो जाएगा। देखिए इंसान जितने गुनाह करता है, जितने जराइम करता है, जितने क्राइम करता है, सबका मजा किसे मिलता है? बदन को, रूह को नहीं। रूह तो तड़पती रहती है, बेचैन रहती है। और बात है कि हम इतने गुनाह करते करते इतने बहरे हो जाते हैं कि अपनी रूह के फरियाद को सुन नहीं पाते। जिस्म को मजा मिलता है, नाजायज पैसे से बेहतरीन बिल्डिंग बना के एयर कंडीशन लगा दिया, शदीद गर्मी में एयर कंडीशन चला के बैठे हुए हैं, किसको मजा मिल रहा है? जिस्म को मजा मिल रहा है। शानदार गद्दा लाए, उसके ऊपर आकर के सो रहे, किसको मजा मिल रहा है? नाजायज पैसे से लजीज गजाएं खाया, किसको मजा मिला? जिस्म को मिला ना। जितने भी गुनाह हैं, जितनी भी जराइम है, जितने भी कराइम हैं, मजा जिस्म को मिलता है, तकलीफ रूह को पहुंचती है। इंसान सारा गुनाह, सारे क्राइम, सारे जराइम करता है जिस्म को फायदा पहुंचाने के लिए, मगर क़यामत के दिन यही जिस्म हमारे खिलाफ हो जाएगा। जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, बदन का रोआ रोआ हमारे खिलाफ गवाही दे, खाल बोल रही है। इंसान घबरा जाएगा, बिलबिला उठेगा, कमबख्तो, हमने तुम्हारे लिए सब कुछ किया था, तुम ही हमारे खिलाफ हो गए, ये तुम्हें बोलना कहां से आ गया?
تمہیں بولنا کہاں سے آ گیا؟ ہاتھ کہیں بولتا تھا، پیر کہیں، کھال کہیں بولتی تھی. لما شہدتم علینا، انسان کا کیوں تم نے ہمارے خلاف گواہی دی؟ بولنا کہاں سے آ گیا؟ تو قالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ آواز آئے گی انطقنا الذی انطق کل شیء، جس خدا نے زبان کو بولنے کی طاقت دی تھی اسی خدا نے ہمیں بھی بولنے کی صلاحیت دے دی. تو عزیزو، اللہ چاہتا تو ہمیں گونگا بنا سکتا تھا، طاقت تو ہے اس کے اندر نا، اب ایک دن گونگا بنا بھی دے گا، مگر یہاں مہلت دی جا رہی ہے. اللہ نے ہمیں پہلے جھوٹ پہ گونگا بنا کے ہمیں ذلیل نہیں کرنا چاہا. کتنا کریم ہے وہ، کتنا کریم ہے وہ، مہلت پہ مہلت، مہلت پہ مہلت، مہلت پہ مہلت. لیکن اب ایک تو آنا چاہیے تھا نا، ڈیڈ لائن کی، اس کے بعد اب نہیں، یہ آخری حد ہے تمہاری. تو جب موت کا چہرہ سامنے آ گیا اب نہیں.